بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ دوستو، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے آمد سے قبل اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ دین اسلام سمیت دنیا کے دیگر بہت سے مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس جنات کو تسلیم نہیں کرتے، تاہم وہ ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ انسانی سمجھ سے بالاتر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید اور اس سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے 10 ایسے اقسام سے روشناس کروانے والے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ہمارے اس کرۂ ارض پر آباد ہے۔ نمبر 1، شیاطین۔ دوستو، جنات کے اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لفظ اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جن کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ دوستو، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ اس نے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں یہ غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کے برگاہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتے ہیں۔ نمبر 2، جان یا جنان۔ جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان کہلاتا ہے، کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سے جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان اور زمین کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر دیا، جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ یوں زمین سے اس تقتر گروہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہے، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قد آور اور دیوی کل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہے۔ اسی گروہ کے ایک جنی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتی تھی، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتی تھی اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد اس جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلہ سے حملہ کرتا ہے۔ نمبر 4، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک یہ اس کی ساتھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کے ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔
دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ دلوں میں سے ان کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا ہم نشین قرین ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال مجھے کمزور کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 5، مارد۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کا گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کی ایک جینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نمبر 6، ہند۔ دوستو، ہند جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آنکھ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ان کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کے فوج میں شامل ہیں اور ان کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 7، نس۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کی جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اسے پیدا ہونے والے بچی کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پر ہوتا ہے، جسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو یہ اسے مار بھی دیتے ہیں۔ نمبر 8، سالت۔ یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور اسے بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی ان جنات نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی ہو۔
نمبر 9، غول۔ دوستو یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کی آزادی کو بھی کھا جاتی ہے۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد اور پرانے ہوتے ہیں۔ یہ صرف راتوں کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نمبر 10، حاطف۔ حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کے جانے پہچانے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آوازیں۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسے کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلے اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی جنات کی 10 ایسے اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں رقم کی ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔